السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی سلسلہ خبروں سے آگے۔ پچھلے کچھ دنوں میں جب بھی پاکستان میں اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بات کرنے کا موقع ملا، ہر شخص کو سیاست کی جمع تفریق، مہنگائی اور بجلی کے زیادہ بلوں کی شکایت کرتے ہوئے پایا۔ پاکستان کے اخبارات اور نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز دیکھیں تو ہر شخص جیسے تلملاتا ہوا اور برہمی کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ عام آدمی جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، گرم موسم میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور بجلی کے بلوں کو دیکھ کر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا ہے۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ بجلی کا جو بل وہ ادا کر رہا ہے، اس میں سے کتنا اس بجلی کا ہے جس کو استعمال کرنے کی اس نے غلطی کی ہے، اور کتنا بل سرکار ٹیکسوں کے مد میں اس سے وصول کر رہی ہے۔ مقامی میڈیا میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی ناقابل برداشت قیمتوں سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ زائد بلوں پر ملک میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور عوام بل جمع نہ کروانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار عاصم علی رانا نے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، جس کے کچھ موٹے نکات ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، رحیم یار خان، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد سمیت ملک کے بیشتر چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ زائد بلوں اور مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج میں عام شہریوں اور تاجروں کی جانب سے بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سمیت ملک کے کئی علاقوں میں مساجد میں بل جمع نہ کرانے کے اعلانات بھی کیے گئے ہیں۔ اس وقت مظاہروں کی وجہ سے بجلی کمپنیاں اور ان کے ملازمین بھی خوف کا شکار ہیں۔ اسلام آباد، ملتان، لاہور، پشاور اور بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں نے اپنے عملے کی حفاظت کے لیے نگراں صوبائی حکومتوں سے پولیس کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ ملتان سمیت بعض علاقوں میں بجلی کمپنیوں کے ملازمین کو سرکاری گاڑیاں دفاتر سے باہر لے جانے سے روک دیا گیا ہے کہ کہیں وہ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بن جائیں۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ لوگ سیاستدانوں کے گھروں کے باہر اور سرکاری دفاتر کے باہر احتجاج کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں صارفین کو بجلی کے بل معمول سے کئی گنا زیادہ موصول ہوئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ اور گزشتہ مہینوں کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو بجلی کے ایک یونٹ پر اوسطاً 50 روپے سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ایک سال میں بجلی کے صارفین پر مجموعی طور پر 1,500 روپے کا بوجھ منتقل کیا گیا ہے۔ ایک عام صارف کا بل جو پہلے 1,000 سے 2,000 روپے کے درمیان آتا تھا، وہ اچانک 8,000 سے 10,000 روپے اور بعض کیسز میں اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ نے بجلی کے اس حالیہ بحران میں اور اس سے پہلے بھی اکثر سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضوں کی ٹرم سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی۔ پاکستان میں توانائی کے شعبے سے متعلق اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان میں جتنی مالیت کی بجلی پیدا کر کے فروخت ہو رہی ہے، اتنی مالیت کی وصولی نہیں ہو رہی۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت 100 روپے کی توانائی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں سے خرید کر عوام کو 70 روپے کی بیچ رہی ہے، تو اس صورت میں 30 روپے کا فرق حکومت کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ حکومت سے نہیں ہو پاتا تو یہ ایک قرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر بجلی نجی پاور شعبے کے پلانٹس پیدا کر رہے ہیں، جسے حکومت خرید کر صارفین کو فراہم کرتی ہے۔ جب یہ کمپنیاں صارفین سے بل وصول نہیں کر پاتی، بجلی چوری اور لائن لاسز پر قابو نہیں پا سکتی، تو حکومت کے لیے پاور پلانٹس کو رقم کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے اور سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ بڑھتا جاتا ہے۔
بجلی کی لاگت اور بجلی کے بلوں سے ہونے والی آمدن جب کم ہوتی ہے تو اس فرق کو کسی نہ کسی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں حکومت اکثر اوقات سرکاری خزانے سے یہ رقم پاور پلانٹس کو ادا کرنے کے لیے کمرشل بینکوں سے قرض لیتی ہے، جس میں نظام کے مسائل کی وجہ سے مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی رقم کو ہم گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ کہیں گے۔ اب سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، سیدھا سا سوال ہے کہ بجلی کے بل کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں مختلف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت بجلی کی زائد قیمت کی بڑی وجہ کیپیسٹی پیمنٹس اور بھاری ٹیکس ہیں۔ ان میں کمی سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر فروخ سلیم کا کہنا ہے کہ اس وقت بجلی کے بلز میں 31% مختلف حکومتی ٹیکس ہیں۔ اگر ان ٹیکسوں میں کمی کی جائے تو بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فروخ سلیم کا کہنا ہے کہ حکومت ان کم ہونے والے ٹیکسز کو ڈائریکٹ ٹیکس لگا کر پورا کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نگراں حکومت عوام کو بجلی کے زائد بلوں کی ادائیگی سے بچا سکتی ہے یا نہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے متعلقہ اداروں کو بجلی کے زائد بلوں میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات مرتب کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے گزشتہ ہفتے بجلی کے بلوں کے خلاف جاری احتجاج کے سبب توانائی و بجلی کے نگراں وزیر سمیت متعلقہ وزارتوں کے حکام کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی اور جولائی کے بجلیوں کے بلوں پر تفصیلی بریفنگ کی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ جلد بازی میں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن سے ملکی خزانے پر اضافی بوجھ نہ ہو اور صارفین کو سہولت ملے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عام آدمی مشکل میں ہو اور افسر شاہی اور وزیر اعظم ان کے ٹیکس پر مفت بجلی استعمال کریں۔ متعلقہ وزارتیں اور متعلقہ ادارے مفت بجلی حاصل کرنے والے افسران اور اداروں کی مکمل تفصیل فراہم کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نگراں حکومت اور وزیر اعظم ایسے کیا اقدامات کرتے ہیں کہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے اور انہیں بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف مل سکے۔ اگر آپ اب تک ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان میں بجلی کی فراہمی بہتر بنانے اور بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے حکومت یا غیر سرکاری سطح پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اور ہاں، کیا عمارتوں کی چھتوں پر سولر سسٹم لگانا بجلی کے بل سے نجات دے دے گا؟ کیا سولر سسٹم لگانے کے لیے حکومت کو مراعات یا آسانی کا اعلان کرنا چاہیے؟ آپ بحیثیت شہری بجلی کا بل کم کرنے کے لیے اپنے گھر کی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے جوابات سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔